آج صبح تقریباً 11 بجے چھوٹے بھائی حافظ ڈاکٹر شفقت ان کے پوتے کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حافظ شفقت کے بیٹے، حافظ ڈاکٹر شفقت کے بیٹے حافظ سعد، ان کا دوسرا بیٹا جو 2 مہینے کا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون سے بھی صبر آ جائے گا اگر ہم نے اللہ والے سے پوچھا تو. انا للہ، میں، میری اولاد، میری صحت، میرا مال، میرے ماں باپ، سب گھر، کوٹھی، بنگلہ، زیور سب اللہ کے ہیں. آدھا صبر آ جائے گا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سب کو اللہ کے پاس جا کے جمع ہونا ہے. تو تسلی ہو گئی. ایک نوکر تھا، اس نے نیچے کی الماری جو تھی اس کے خانے سے ایک کپ نکالا اور دوسرے خانے میں اوپر رکھ دیا. تو نیچے جو ڈش اور چمچے اور گلاس اور دوسری پیالیاں اور پلیٹیں رونے لگے کہ یہ آپ نے کیا کر لیا، ہمارا ساتھی جدا کر دیا. تو نوکر نے کہا آپ میری راز کی بات سن لو، میں تو سیٹھ صاحب کا نوکری کرتا ہوں اور میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا ورنہ میں ڈیوٹی سے ہٹ جاؤں گا، لیکن ایک راز کی بات بتاتا ہوں. ہمارے سیٹھ صاحب کا ارادہ ہے کہ ایک ایک کر کے سب اوپر آپ جمع ہو جائیں گے تو سب آپس میں مل جائیں گے، غم کی کیا بات ہے. تو حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا کرتے تھے کہ ایک خانہ دنیا ہے، دوسرا خانہ آسمان ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور جس کو اللہ فرماتے ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں، اور سب اوپر رشتہ دار زیادہ ہیں. جیسے حافظ سعد کے بیٹا جو اللہ کے پاس گیا تو اس کے زیادہ رشتہ دار تو اوپر ہیں، دادی اوپر ہے، پردادی اوپر ہے، اور جناب نگر دادی اوپر ہے، نگر دادا، چکر دادا سب اوپر ہیں، زیادہ رشتہ دار تو وہاں پر ہیں. اور جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ہمارا رشتہ ملتا ہے تو زیادہ رشتہ دار وہاں ہیں، پھر ایک ایک ہو کے جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر جا کر. تو یہ حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پرچے آؤٹ کر دیے، جوابات بھی دے دیے. اب بھی اگر ہم فیل ہوں تو ہمارا خسارہ ہے نا. اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، خوف سے آزماؤں گا، انتقال بھی ہوں گے، گھاٹے بھی ہوں گے، نقصانات ہوں گے، باغوں میں پھل بھی نہیں آئیں گے. لیکن آپ فرما دیجئے کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کسی کا انتقال پیارے کا ہوتا ہے، کوئی بھی ایسے حالات آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہماری ہر بات، ہر چیز، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، شوہر سب اللہ کے ہیں اور سب کو جا کر اللہ کے پاس جمع ہونا ہے تو صبر آ جائے گا. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ شکایت کرنا منع ہے، اگر آنسو بہہ جائیں منع نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی گھڑی دے، جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لائے، دوسری منزل پر بیٹھنے کا انتظام تھا، 2 خادموں کے کندھے پر سہارا لیتے ایک ایک سیڑھی چڑھ کر دوسری منزل پر آئے. جب نہیں پتا تھا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اب دن بدن پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ والے یہ کتنی بڑی بات تھی. اور پھر فرمایا کہ سب کو جمع کرو. تو فاروق بھائی یہ لوگ دبئی سے اس وقت پہنچے تھے تو سب سے زیادہ فاروق بھائی متاثر تھے، لیٹ گئے تھے، ایسی حالت ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا، میرا تو دل پھٹنے والا ہے. تو حضرت نے فرمایا اس بھائی کو تو پہلے لاؤ. کہا حضرت شیخ نے بلایا ہے. اب حضرت کی بات کون ٹال سکتا تھا. تو سب جمع ہو گئے، حضرت نے یہ آیتیں پڑھی، سمجھایا، پھر فرمایا کہ اس حالت میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اب میں تو پریشان کہ بھئی مجھے تو پتا تھا، میں سن چکا تھا یہ مضمون، لیکن میں پریشان کہ اب کیا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ سب پریشان ہو رہے ہو کہ میں نے کیا کہہ دیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، شکر کرو. فرمایا اس بات کا شکر کرو کہ اللہ نے 15 برس پہلے تمہاری والدہ کو نہیں لیا. اور بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو پیشاب پخانہ برسوں 8 برس تک بھی صاف ہوا ہے پیشاب پخانہ، پھر سارا گھر کی حالت کیا ہوتی ہے. فرمایا بعض نالائق پہ تعویذ بھی دبواتے ہیں. تو شکر کرو کہ تمہاری والدہ کا کہ اللہ نے امتحان نہیں لیا صبر کا، اور تم لوگوں کا صبر کا امتحان نہیں لیا. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرو. ایک اللہ والے کو جب تکلیف آتی تھی، غور سے سننا میری ماں بہن بہو بیٹیوں آپ سب،
کہ جب تکلیف آتی تھی تو پیارے شیخ نے فرمایا وہ 3 شکر ادا کرتے تھے. ایک شکر اس بات کا کہ میں نے شکایت نہیں کی، ایک اس بات کا کہ جو نعمتیں اور بچی ہوئی ہیں وہ باقی رہی، وہ نہیں گئی، اور تیسرا اس بات کا کہ میرے دین پر تکلیف نہیں آئی. جو ہمارے سعد میاں حافظ سعد سن رہے ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے وہ ضمیر بھائی کی بیٹیاں ہیں، ان کی والدہ وغیرہ سب وہاں سن رہی ہیں. تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سلامت رکھا اور باقی نعمتوں کو آپ گنو کہ باقی نعمتیں کتنی ہیں. تو وہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو گنو گے اور صبر کرو گے تو اللہ آپ کو صبر میں یہاں مل جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. خود حضرت والے نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نصیحتیں کی، مجھے نصیحتیں جو ہے وہ میرا غم نہیں جا رہا تھا. ایک بدوی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گاؤں سے آئے اور انہوں نے آ کے مجھے یہ جملے کہے کہ ابن عباس آپ کے بابا اللہ کے پاس چلے گئے آسمان پر؟ کہا جی ہاں. تو آپ کے بابا کو اللہ مل گئے؟ کہا جی ہاں. تو آپ کے بابا کو جب اللہ مل گئے تو آپ کے بابا کو آپ سب سے بہتر چیز مل گئی نا؟ کہا جی ہاں. اور آپ ابن عباس یہاں اگر صبر کر لو تو ان اللہ مع الصابرین پر آپ کو اللہ یہاں مل جائیں گے؟ کہا جی ہاں. تو آپ کے وہ جب اللہ مل جائیں گے تو آپ کے بابا سے بڑھ کر ہوئے نا؟ کہا جی ہاں. تو دونوں باپ بیٹا فائدے میں گئے، گھاٹے میں کون گیا؟ اور بچہ تو بخشایا ہے نا، وہ تو معصوم ہے، تو اس کا تو معاملہ ہی اور ہے. میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. جب ہم قبرستان گئے تو اس وقت ہمارے 1-2 دوست کام کر رہے تھے اس کی قبر کا، تو تھوڑا مشکل ہو رہی تھی. اچانک ایک آدمی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو قبر پر مٹی ڈالنی تھی، لیکن وہ بیچارہ سادہ تھا، مزدور تھا. کہا بچے کے قبر میں مٹی نہیں ڈالو. تو میں نے کہا بھائی وجہ؟ کہا وہ تو پھول ہے، پھول پر کبھی مٹی ڈالتا ہے؟ لیکن ہمارے ساتھ الحمدللہ علماء اور مفتی صاحبان ہوتے تو انہوں نے پیار سے اس کو سمجھایا، لیکن اس کے جملے دیکھو آپ کہ کبھی پھول پر مٹی ڈالا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں. اب سنیے آپ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو حمل گر جائے وہ بھی اپنے ماں کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا جبکہ ثواب سمجھ کر صبر کرے. یہ تو وہ ہیں جو حمل گر جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک الگ ہے، کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی. ایک عورت بولی یا رسول اللہ جس کے 2 ہی بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی ثواب ہے. ایک روایت میں کہ ایک صحابی نے ایک بچے کے مرنے کو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی بڑا ثواب بتلایا. 3, 2, 1 دونوں پر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں، یعنی راضی ہونا چاہیے کہ جب تم میں کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور وہ شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو ملتا ہے. ارے میری ماں بہو بیٹیوں، اگر سب بیان سن لو نا تو سجدے سے ہی سر نہ اٹھے کہ عورتیں اللہ کے نزدیک کتنی VIP ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی VIP ہیں. شہزادیاں بھی آپ کے سامنے کیا بیچتی ہیں جو عمل کرنے والی ہیں ان کے لیے. اور جب اس کو درد اٹھتا ہے عمل کا تو آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رات کو جو سامان مخفی رکھا گیا ہے اس کی خبر نہیں. اتنا انعام ملتا ہے اس کو، مخفی خزانہ. پھر جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں نکلتا اور اس کے پستان سے ایک بھی بچہ نہیں چوستا جس میں اس کو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی نہ ملتی ہو، یعنی ہر مرتبہ نیکی ملتی ہے. اور اگر بچے کے سبب اس کو رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. اور آج کل ماں بہن بہو بیٹیاں مارتی ہیں بچوں کو سونے کے لیے اور بددعائیں دیتی ہیں اور لعنت بھیجتی ہیں، جس کے بارے میں کل بیان ہوا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ؟ فرمایا یہ عورتوں پر لعنت کرتی ہیں، ساس سسر پر، شوہر پر، کپڑوں پر، اولاد پر، ماں باپ پر، گھر پر، کھانے پر، اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. بتاؤ آپ، اور یہاں رات جاگنے پر کیا انعام مل رہا ہے؟ اور دوسرے دن غصہ، اس سے لڑائی. یہاں پر ثواب دوبارہ سنیں آپ کہ 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. ایک غلام کو آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور یہاں 70 اجر ملتے ہیں. راتوں کو جب فلموں میں جاگتی ہیں، نامحرم سے باتیں کرنا، گانے اور گندی فلمیں، وہاں جاگتی ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. وہاں کیا ملتا ہے؟ عذاب ملتا ہے، لعنت ملتی ہے، اللہ کا عذاب ملتا ہے. اور یہاں تمہیں ثواب مل رہا ہے، تم غصہ ہو رہی ہو. اور جناب وہ اللہ معاف فرمائے بغیر مشورے کے نیند کی دوا پلا دیتی ہو. آگے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی. اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک کو گود میں لے رکھا تھا، دوسرے کو انگلی سے پکڑے ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں پہلے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہیں، پھر جنتی ہیں، پھر ان کے ساتھ کس طرح محبت اور مہربانی کرتی ہیں. اگر ان کا برتاؤ شوہروں سے برا نہ ہوتا تو ان میں جو نماز کی پابند ہیں سیدھی جنت میں چلی جایا کرتی، سیدھی جنت میں چلی جایا کرتی. اب بچے کا انتقال ہو گیا، 2 ماہ کا بچہ تھا یا کسی کا. ہاں دیکھو کیسی بات یاد آئی ہے. ہم بیٹھے تھے غمگین بات کر رہے تھے تو مسکت سے فون آیا میرے دوست کا. میں نے کہا اس وقت پتہ نہیں کیوں فون کیا ہے. تو میں نے فون اٹھایا کیونکہ اس کو پتا ہے دوپہر میں وہ آرام کا وقت ہے. میں نے جلدی اٹھایا کہ شیخ ہمارے قریب ماں باپ گئے ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں، بچے ضد کر رہے تھے ہم ساتھ چلیں گے، 3 سال کا اور 7 سال کا. ماں باپ نے کہا ہم جلدی آتے ہیں، تم بس گھر میں رہو. 3 سال کا اور 7 سال کا. انہوں نے بہت ضد کی. ماں باپ نے کہا نہیں ہم جا رہے ہیں ہم. ماں باپ چلے گئے، واپس آئے، پونا گھنٹہ یا گھنٹہ لگا ہوگا. گھر جل چکا تھا، 3 سال کا بچہ جل چکا تھا اور 7 سال کا بچہ آئی سی یو میں داخل ہے. دعا کرو اللہ سلامت رکھے ان کو. ایک بچہ 3 سال کا جل گیا. عقل کہاں لڑا سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات میں؟ عقل کا غلام کبھی اللہ کو پا سکتا ہے؟ عقل کا غلام عذاب خریدے گا. اب اگر کسی میری ماں بہن بہو بیٹی کو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، حافظ سعد کی اہلیہ میری بھتیجی ہیں، ان کو خدا نخواستہ یہ وسوسہ آئے. الحمدللہ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ ہم تمہارے گھر گئے تعزیت کے لیے، ہر خاتون کو صبر کے ساتھ پایا. حضرت والا کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، ان کی تعلیمات، ہر خاتون کو صبر کے ساتھ پایا، شکایت نہیں. لیکن کسی خاتون کو یا کسی خاتون کے بچے کا خدا نخواستہ، آخر اتنی بڑی دنیا ہے اور اتنی خواتین بیان بھی سن رہی ہیں، تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اور مجھے یہ خط بھی آ چکے کہ انتقال ہوا بچے کا. ایک ماں باپ بچے کو تلاش کر رہے تھے، 6 سال کے بچے کو. یہ آپ کو یاد ہوگا پرانے ساتھیوں کو. بچہ نہیں مل رہا تھا. دیکھا تو ان کی غلطی سے جو نیچے کا ٹینک ہوتا ہے نا پانی کا، اس کا ڈھکن کھلا رہ گیا. تو ان کو شک پڑا، یہ جلدی سے ٹینک میں اترے تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا 1-1.5 گھنٹہ پہلے. وہ ایک ہی بیٹا تھا ان کا. وہ قبرستان تک جاتے تھے اس کے اہلیہ شوہر کے ساتھ. مجھ سے رابطہ، سمجھایا، رونا. ان کا بھی یہ سوال تھا اور کا بھی یہ سوال ہوتا ہے، پھر اللہ نے دیا کیوں؟ ہمیں مصلحتیں نہیں تلاش کرنی، لیکن جہاں اللہ والے مصلحت بتا دیں تو مسئلہ نہیں ہے. ہمیں آپ کو مصلحت تلاش نہیں کرنی. جا دل تجھے چھوڑا ادھر وہ بھی. جس کو یہ دل میں سوال آئے، چاہے شوہر ہو، چاہے بابا ہو، چاہے دادا ہو، چاہے نانا ہو، یا چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، جس کے دل میں یہ سوال آئے کہ پھر بچہ دیا کیوں اور 2 مہینے کے بعد لے لیا، تو میری ماں بہن بہو بیٹی، اس لیے تو آپ کو حدیث پاک سنائی کہ عورت بچے کو حمل سے جب رہتی ہیں تو وہ مشقت انہوں نے اٹھائی، ثواب ملا، اور درد کے اوپر جو بچہ پیدا ہونے کا درد برداشت کیا
اس پہ مخفی خزانہ ملے گا. جو بچے کو گھونٹ پلایا، ایک ایک گھونٹ پر آپ کو کتنا عمل انعام مل رہا ہے. راتوں کو جاگنے پر آپ 70 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملا رہی ہیں. ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دے کر اور آپ کا صبر کا امتحان لے کر اور انتقال پر صبر کا امتحان لے کر آپ کو اعلیٰ درجہ اللہ نے دینا ہے. آپ کو یہ غم دکھ کی وجہ کیا ہے؟ جا کر دیکھ لو پرانے بیانات کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ غم دکھ کوئی بیماری، آج صرف صبح سے میں تو زیادہ گھر پر اور قبرستان میں تھا، باقی کتنا دیر بچی، اتنی دیر میں 3 کینسر کا پتہ چلا، اور ایک کینسر کا بتاؤں تو میں تو ڈرا ہوا ہوں، آپ بھی ڈر جائیں گے. پہلی دفعہ سنا ہوگا اس لیے ابھی نہیں بتاتا میں. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. آگے سنیے، بچپن میں مرنے والے بچے بہت کارآمد ہیں. حضرت مجدد فرما رہے ہیں ان میں یہ احتمال ہی نہیں کہ وہ آخرت میں نامعلوم کس حال میں ہوں گے، کیونکہ غیر مکلف بچے یقیناً بخشے بخشائے ہیں اور وہ آخرت میں والدین کے بہت کام آئیں گے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے جنت میں جانے سے پہلے، دیکھو بھائی بچوں کو جمع نہ ہونے دو بھائی، اس طرح تو مصیبت ہو جائے گی، بیان تو نہیں کر سکے گا آدمی. یہ کھیلنے کے لیے تھوڑی آتے، بالکل معصوم بچے ہیں، ان کو صرف فکر نہ کرو، باقی بڑوں کو الگ الگ کرو، سب کو وہاں سے الگ الگ کرو، سارا دھیان الجھ جاتا ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے آخرت میں بھی بچے ہی رہیں گے اور ان کی عادتیں بھی بچوں کی ہوں گی، یعنی وہی ضد کرنا اور اپنی بات پر اڑ جانا، پیچھے پڑ جانا. لیکن یہ حالت جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگی. پھر جنت میں پہنچ کر باپ بیٹے سب برابر ایک قد کے ہو جائیں گے. آگے بھی تو مزہ سنو، مزے ہی مزے ہیں دین میں ہمارے بھائی. حدیث میں آیا ہے کہ بچے اڑ جائیں گے اللہ کے سامنے ضد، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہم جنت میں نہ جائیں گے جب تک ہمارے ماں باپ کو ہمارے حوالے نہ کیا جائے، ہم تو ان کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ضدی بچے، اپنے خدا سے ضد کرنے والے، جا اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جا. تو یہ بے گناہ بچے اللہ تعالیٰ سے خود ہی بخشش کے لیے ضد کریں گے. ہمارے دین میں تو خزانے ہی خزانے، خوشی، یہ شکر، جنت. جناب غم دکھ پریشانی صبر، اللہ مل گئے جنت. صبر کا مضمون کیا ہے؟ الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے. الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کرے، نمازیں پڑھے. الصبر علی المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کرے. آگے سنیے، حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث پاک میں نے عرض کیا، ایک بچہ بھی کسی پہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ایک ہی مرا ہو، فرمایا کہ وہ بھی، یعنی کہ اس کو بھی یہ انعام ملے گا. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ایک بھی نہ مرا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کا آگے جا کر سامان کرنے والا ہوں اور میری موت جیسا حادثہ میری امت پر کوئی نہ آئے گا، اس لیے ان کے واسطے وفات کا صدمہ ہی مغفرت کے لیے کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں، یعنی آگے جا کر امت کے لیے مغفرت کی سفارش اور بخشش کی سفارش کروں گا. یہ بچے جس طرح یہاں والدین ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ سے بھی ضد اور ناز و نخرے کریں گے. چنانچہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اس کو، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اندر جاؤ، کہے گا نہیں جاتا. پوچھیں گے کیوں؟ کہے گا جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہ ہوں گے اس وقت ہم جنت میں نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پروردگار فرمائیں گے ضد کرنے والے بچے جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے آ. عقلاً شفاعت کرنے والے کی تعداد بڑھنے سے زیادہ تسلی اور قوت ہوتی ہے. اب ایک اور عجیب اور غریب بات سنیے آپ. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو ملائکہ اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو لے لیا. وہ کہتے ہیں اے اللہ ہاں. پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کو لے لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہاں. پھر فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نے آپ کی حمد یعنی آپ کا شکر ادا کیا اور اس پر صبر کیا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اور فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. یہ چھوٹوں کے مرنے پر وعدہ ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی بچوں کے مرنے پر نعم البدل یعنی اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں، یعنی مغفرت اور جنت کا محل عطا فرماتے ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ ان کا ایک بچہ بیمار تھا. حضرت کیا لکھا ہے بھائی، یہ دیکھنا پڑھنا ذرا. حضرت طہا، ہاں دیکھیں کیا لکھا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر باہر سے آ کر ان کا حال دریافت کیا کرتے تھے. ایک دن اس بچے کا انتقال ہو گیا اور شام کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر ظاہر نہیں کیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، تاکہ سن کر پریشان نہ ہو اور پریشانی میں کھانا نہ کھا سکیں. بلکہ جب انہوں نے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے، ٹشو دینا، تو یہ جواب دیا کہ اب تو سکون سے ہے، اب تو سکون ہے. اور واقعی موت سے بڑھ کر کیا سکون ہوگا. یہ سن کر انہوں نے کھانا کھایا اور رات کو بیوی کی طرف میلان بھی ہوا. سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. بیوی نے بے انتہا صبر کیا، اس سے بھی انکار نہ کیا. آج عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں کوفت ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی. کیسا آپ جملہ کہہ رہی ہو. یہاں دیکھو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی نے بے انتہا صبر کیا، اس سے بھی انکار نہ کیا. جب صبح ہوئی تو کہا میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، اگر کسی نے ہم کو کوئی چیز بطور امانت کی دی ہو، پھر بعد میں وہ امانت کو واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہی چاہیے کہ جب مالک اس کو واپس لینا چاہے تو بڑی خوشی کے ساتھ واپس کر دیا جائے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر اپنے بچے پر صبر کرو اور خوشی کے ساتھ اس کے دفن کرنے کا انتظام کرو، کیونکہ خدا نے اپنی امانت لے لی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جھلائے، یعنی کہ غصہ ہوئے کہ تم نے رات ہی کو کیوں خبر نہ کی. کہا کیا کرتے، رات کو تو دفن کرنے میں وہاں انتظام ہی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، اور رات بھر پریشان رہتے، کھانا بھی نہ کھاتے، اس لیے رات کو خبر نہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ام سلیم کا عمل بہت پسند آیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج رات تم دونوں کو خدا مبارک اولاد عطا فرمائی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، جو بڑے عالم اور بڑے سخی صاحب اموال و اولاد تھے. تو اے بیویوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس کو جب لینا چاہیں تو خوش ہو کر خدا کے حوالے کر دینا چاہیے. اس پر شاید یہ سوال ہوگا کہ یہ امانت ہے تو پھر اللہ نے اس کی اتنی محبت کیوں دی ماں باپ کو. یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ. یہاں بیٹے ایاز میں مجھ سے پوچھ کر آدمی کھڑا کرنا، کبھی جوان مت کیا کھڑا کیا کریں، مجھ سے مشورہ نہیں کرتے آپ لوگ اس معاملے میں. اس پر شاید یہ سوال ہوگا کہ یہ امانت ہے تو اللہ نے اتنی محبت کیوں دی ماں باپ کو. اگر محبت نہ ہوتی دادا دادی وغیرہ تو اتنا غم بھی نہ ہوتا. بھائی اتنی محبت جب دی تو اتنی محبت نہ دیتے، اتنا غم بھی نہ ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی محبت اسی وجہ سے دی ہے تاکہ پرورش ہو سکے،
کیونکہ بغیر محبت کے اس کے پیشاب پخانے کو اٹھانا اور اس کی پرورش کرنا، رات کو جاگنا مشکل ہے، اس لیے غیر کی اولاد پالنا بہت دشوار ہے۔ اور جب بچے کی پرورش ہو چکی ہے تو محبت میں بھی بڑے ہونے کی وجہ سے بچپن جیسی محبت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بیٹے کے ساتھ وہ ایسی محبت نہیں ہوتی جیسے چھوٹے سے ہوتی ہے۔ غرض اولاد کو بھی خدا کی چیز سمجھو کہ اس کی امانت چند روز ہمارے پاس ہے، پھر اس کے بعد فوت ہونے پر بے صبری نہیں ہوگی، کیونکہ پریشانی کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم ان کو اپنی چیز سمجھتے ہو۔ اب آگے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی وفات پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معاذ بن جبل کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور صبر کی توفیق دے، اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے، اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال، ہماری اولاد سب اللہ بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر سپرد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ عاریت استعمال کرنے کے لیے، عطیے تحفے ہیں، یہ استعمال کے لیے، ہم مالک نہیں ہیں، جن سے ہمیں ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور مقررہ وقت پر ان کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ پھر ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ جب وہ دے تو ہم شکر کریں، اور جب وہ آزمائش کریں اور اولاد کو واپس لے لے تو صبر کریں۔ تمہارا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی انہی خوشگوار نعمتوں اور سپرد کی ہوئی عاریتوں میں سے ایک عاریتی تو عطیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے قابل رشک اور لائق مسرت صورت میں نفع پہنچایا، اور اب اجر عظیم، رحمت اور مغفرت اور ہدایت کا عوض دے کر لے لیا۔ شرط یہ کہ تم صبر اور شکر کرو، لہذا تم صبر اور شکر کے ساتھ رہو۔ دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے کہ پھر تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے۔ اور یاد رکھو رونا دھونا کچھ نہیں لوٹا کر لاتا، نئی غم اور اندھوں کو دور کرتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یاد کر کے آنسو بہانا منع نہیں ہے، دین کی بات سن کر آنسو نکل آئے منع نہیں ہے، یاد کر کے یاد کیا آنسو آ گئے منع نہیں، لیکن ایک دو دن کے بعد دوسرے دن جب زبان پر کوئی خیال بھی نہیں ہے یا دوسرا کوئی ایسا سادگی میں بات یاد دلا کر رلائے، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے ابن عوف، آنسو کا بہانا رحمت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ حضرت فرماتے تھے آنسو بہانا جانے والے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ابراہیم، ہمارا دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم اللہ سے راضی ہیں، کیونکہ ہمارا پروردگار جس بات سے راضی ہے۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں راضی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے بھی آنسو بہیں، اور صحابہ نے پوچھا تو فرمایا یہ شکایت کے آنسو نہیں ہے، یہ جانے والے کا حق ہے۔ پھر فرمایا اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں لیکن اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر جو آپ نے ہمارے فائدے کے لیے لکھ دی ہو۔ آپ تک لائی جو موج رنج و غم، آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے۔ وہ نہیں سن سکے تھے، دوبارہ وہ اشعار پڑھ لیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے حافظ سعد کو، ان کے اہلیہ کو، بچے کے دادا دادی کو، نانا نانی کو، اور پر نانا پر نانی پر دادا جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ اور مفتی نعیم صاحب آئے تھے تو عجیب جملہ فرمایا کہ اس بچے کو اللہ ان کے گھر والوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ دیکھیں کیا اللہ کے پیارے بندے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔ ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، جس میں ہماری مصلحت، جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں، جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں، ان کی مراد ہے اگر میری نامرادیاں، ان کی مراد ہے اگر میری نامرادیاں، ان کی رضا ہی چاہیے، ان کی رضا ہی چاہیے، اپنی کوئی صدا نہیں، ان کی رضا ہی چاہیے، اپنی کوئی صدا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا نصیحت ہے۔ تجھ کو جو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، تجھ کو جو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، لے کے کریں گے کیا اسے، لے کے کریں گے کیا اسے، جس میں تیری رضا نہیں، لے کے کریں گے کیا اسے، جس میں تیری رضا نہیں۔ نالائے جیر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن، نالائے جیر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن، عشق کے درد سے تجھے، عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں، عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں، جس کو گرا ہوا تو دیکھ، دنیا کے مال و در پہ آہ
جس کو گرا ہوا تو دیکھ، دنیا کے مال و زر پہ اختر سمجھ کے عشق حق، اختر سمجھ کے عشق حق، اس کو ابھی ملا نہیں، اختر سمجھ کے عشق حق، اس کو ابھی ملا نہیں۔ ان کی مراد اگر میری یہ نامرادیاں، ان کی مراد اگر میری یہ نامرادیاں، ان کی رضا ہی چاہیے، ان کی رضا ہی چاہیے، اپنی کوئی صدا نہیں، ان کی رضا ہی چاہیے، اپنی کوئی صدا نہیں۔ شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں۔ کسی نے پوچھوایا کہ بھئی وہ چائے وغیرہ، تو اس کا یہ حکم یہ ہے کہ فرض کریں کہ گھر میں چائے بننے کا تقاضا ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں، انتقال ہوا ہے، چائے کا تقاضا ہے، جاگے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، مثال ایک بتا رہا ہوں، جتنے گھر کے افراد ہیں چائے بن گئی، تو کوئی مہمان آ گیا ٹھیک، لیکن ان کو روکنا، چائے بنوانا یا بہت سی جگہ پر شربت وغیرہ یہ سخت منع ہے، ان کو روکنا، باہر کے ہوں دوسرے شہر کے، میں صرف ایک اصول بتا رہا ہوں، یہاں کا نہیں، ہمارے حضرت والا تو پانی بھی نہیں پیتے تھے، احمد رنگونی صاحب حضرت کے خادم تھے، ان کا مجھے یاد نہیں ہے کس کا انتقال ہوا تھا، حضرت والا کے ساتھ ہم گئے تھے ان کے گھر، تو دسترخوان لگا ہوا تھا، حضرت آ کے کھا لیں، حضرت کیا کمال کرتے ہیں، ایک لقمہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب پانی پینے کا ہم پانی بھی نہیں پیتے، لیکن یہ ہے کہ آج یا کل ایک مثال ہے، 2-4 گھر کی خواتین تھکی ہوئی، صبح سے جاگی ہوئی، چائے بنائی، اب وہاں پر 3-4 خواتین بیٹھی ہیں، پیش کر دی، ان کی مرضی لینے لیں، ہر ایک اپنے علماء سے پوچھیں، پہلے سے یہ باتیں پوچھنی چاہیے، لیکن روکنا کسی کو کہ آپ رک جائیں، ابھی چائے آ رہی ہے، آدھا گھنٹہ روکنا، 20 منٹ روکنا، 10، یہ غلط ہے، اس کی منع ہے، کوئی دعوتیں تھوڑی ہے کوئی۔ اسی طرح فرض کریں کہ کسی جگہ کھانا لگا، اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں گے، بھائی آئیے آپ بیٹھیے، تو اب ایک تو خون کا رشتہ اسی گھر کا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، ایک جو ہے نا دوسرا کوئی ہے، اس کو پوچھنا چاہیے، زیادہ تر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ گرمیاں ہے، شربت، بھائی غم کو تو دیکھو اللہ کے واسطے، اور بیمار کا بھی یہی حکم ہے، عیادت کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر چائے بسکٹ اور یہ چل رہے ہیں، 3 چیزیں چل رہی ہیں، ایک کو مریض پریشان، اس کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں، دوسرا دوائیوں کا خرچہ، ڈاکٹروں کا خرچہ، ایک ہمارے دوست روز آتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 20,000 کا روز خرچہ ہو رہا ہے بیٹے پر، ابھی اب گھر لے آئے ہیں تو روزانہ 10,000 کا خرچہ ہے دوائیوں کا، ٹیشو 10,000 روزانہ بیچارے کا خرچہ ہے، اب دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، اور اوپر سے پھر 2,000 کا یہ بھی خرچہ، ان کا ساتھ دینے کے بجائے اور پریشانی۔ اسی طرح اگر یہ میت والے گھر اگر دعوتیں چلتی رہیں گی، چائے بسکٹ چلتے رہیں گے، شربت چلتے رہیں گے، بچہ ہے تو کیا قرآن پاک پڑھنا مننا ہے کیا؟ ہم تو اپنے فائدے لالچ میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی تو انتقال کر چکے ہیں، ان کو اصال ثواب کرنا منع ہے کیا؟ جو اور پہلے جا چکے، بیٹا، بھائی، والدہ، جو بھی، تو ان کے لیے نہیں پڑھیں، بیٹھے بس باتیں کرتے رہیں ہر وقت، وہ آیا اس نے کیا کہا، وہ آیا، بھائی ایک کونے میں بیٹھ کے جا کے تسبیح پڑھو، دعائیں کرو، نماز پڑھو، جا کے قرآن شریف پڑھو، یہ تھوڑی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک بس پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اب وہ دوبارہ بات بتانا، دوبارہ رلانا، وہاں جا کے پھر بیٹھ جائیں، سب منع ہے یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو صبر کا امتحان ہے
ایسا تھوڑی ہے صرف نہ رونا صبر ہے، سنت پر طریقے سے چلنا یہ بھی تو صبر ہے. صبر والا طاعت میں سنت بھی تو آتی ہے. سنت کا کیا طریقہ ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں تیجا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی تیجا ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، نعوذ باللہ برسی ہو رہی ہے، یہ بھی تو امتحان ہے. یہ تھوڑی کہ روئے نہیں صبر کا امتحان ہو گیا. اب میں نے مجھے پوچھا، میں نے کہا بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت، کیونکہ میں ہی قریب تھا تو حافظ شفقت نے مجھے کہا. اب مجھے تو نہیں پتا بھائی، آپ جو اطلاع کرنی ہے مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، بھاگنا ادھر آنا ادھر آنا، تو میں پورا خیال نہیں رہا جو باتوں کا. تو میرا اندازہ تھا کہ بچہ ہے، اطلاع بھی نہیں ہوئی کتنے لوگ آئیں گے. اثر کے بعد پتا چلا کہ اللہ نے لوگوں کے دل میں کیا ڈالا. لائن لگی ہوئی ہے. میں نے ضمیر بھائی سے کہا بھائی جلدی کنات لگاؤ، پہلے یہ کام کرو. اور وہ ویسے بھی الحمدللہ انٹرنس الگ ہوتی ہے، وہ اللہ کے کرم سے وہ تو انہوں نے کھول ہی دی تھی. میں نے کہا آپ اور میں بھی اس دروازے سے اب نہ آئے، سیدھا کنات لگاؤ جلدی سے اور پردہ ڈال دو اور منع کر دو کہ کوئی اس طرف نہ جائے. ویسے بھی نہیں جا رہے تھے، لیکن یہ دیکھ کر اعظم مظہر صاحب دامت برکاتہم کے گھر والے آ گئے. اور کچھ خواتین نے فون کر کے میسج کر کے پوچھا، کسی نے میسج کیا کہ ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھلا کرے. وہ ڈیکوریشن والے کا انہوں نے چند منٹوں میں جلدی گاڑی میں بھیج دیا. تو یہ بھی تو ضروری ہے کہ اب رات کو بہت سے گھروں میں رات میں جا کر مرد گھس جاتے ہیں نامحرموں میں، یہ بھی تو صبر ہے. یا نامحرم سے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور وہ آنسو پہنچ رہا ہے، نصیحتیں بھی کر رہا ہے بھائی صاحب، دعائیں بھی کرا رہا ہے، یہ بھی تو چیزیں ہیں نا بھائی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو شریعت اور سنت پر چلنے والا بنائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیں، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ ایسے واقعات خاندان میں، اپنے گھر میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں پیش آتے ہیں. جوان بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ آپ کے پاس آتے ہیں. ہم ایسے نالائق ہیں کہ 2-3 دن تو بڑا احساس ہوتا ہے، اس کے بعد وہی فلمیں، وہی داڑھی منڈانا، وہی بے نمازی، وہی ٹخنے چھپانا، وہی عورتوں کا بے پردہ گھومنا، شرعی پردہ نہ کرنا، وہی ٹی وی VCR نیٹ اور گانے، وہی اولاد کی فکر نہ کرنا، وہی بال کھلے ہوئے، وہی باریک لباس، وہی باریک دوپٹہ، وہی چست لباس. یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے اور ان سب لعنتی اور ذلیل اور گناہ اور گھٹیا کے کاموں سے ہمیں بچا. اپنا تعلق نصیب فرما. جو جاتا ہے ہمارے لیے اطلاع کرتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے، یا اللہ یہ باتیں ہمارے دل میں اتار دے. یا اللہ میرے اور ہم سب کے دل میں یہ باتیں اتار دے. یا اللہ اپنی رحمت سے حافظ ڈاکٹر شفقت اور حافظ سعد میاں کو، ان کے گھر والوں کو، یا اللہ سب کو، ہم سب بابا کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما اور بیت النعمت بدل عطا فرما. اور اے اللہ جنت کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا. اور جو چھوٹے بچے کے انتقال پر خوشخبریاں سنی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ان سب خوشخبریوں سے یا اللہ ان کے والدین کو مالا مال فرما. ضمیر بھائی کو بھی یا اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما، ان کی گھر والی کو بھی صبر عطا فرما. یا اللہ ان کی بھی نانی نانا جو بھی ہیں سب کو اپنی رحمت سے صبر جمیل عطا فرما. اور یا اللہ صبر کی تینوں تفسیروں پر مجھ سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک اور سدھارنے کی توفیق عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. اے رب کریم صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ آج سے میں اور ہم سب آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جان دے دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ہر کام سنت کے مطابق کریں گے. یا اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے رب کریم بابا کو کروڑوں جانے عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما، ضمیر بھائی کو بھی صحت عطا فرما. حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت عطا فرما. ماں مظہر صاحب دامت برکاتہم کو، ماں ابراہیم صاحب کی والدہ کی بھی طبیعت ناساز ہے. یا اللہ ان سب کو کروڑوں جانے عطا فرما. اے رب کریم ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.